بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ پروجیکٹ عمران خان 2011 میں شروع ہوا۔ اسے جنرل پاشا نے شروع کیا تھا اور جنرل ظہیر الاسلام نے اس کو پروان چڑھایا، دھرنے کرائے، بلوہ کرایا۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید نے اند مچائی اور انہوں نے عمران خان کی حکومت چلائی اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے جا کر کہا کہ میری 2 سال کی محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے پہلا انکشاف۔ اور دوسرا انکشاف یہ ہے کہ یہ کم از کم 10 سال تک حکومت کرنے کا منصوبہ تھا، جس کے تحت صرف فوج نہیں بلکہ عدلیہ اور میڈیا پر بھی مکمل کنٹرول حاصل کرنا تھا، جس کی جھلک پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجوزہ بل میں نظر آئی۔ اور میڈیا کو اس بل کے تحت میڈیا کورٹس کے ذریعے صحافیوں کو دھڑا دھڑ سزائیں دی جانی تھی۔ جب جنرل باجوہ کو اس کا پتہ چلا کہ ان کے لاڈلے کے عزائم کیا ہے تو وہ نیوٹرل ہو گئے، لیکن پھر ان کے لاڈلے نے نیوٹرل کے لفظ کو ایک گالی بنا دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل باجوہ اگر نیوٹرل نہ ہوتے تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی، لیکن خاصا بھول گئے کہ باجوہ صاحب ان کے موسن تھے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو دوسرا انکشاف بتایا، اس سے پہلے جو بھی انکشاف کیا، یہ 2 انکشافات ہیں جو پاکستان کے نامور صحافیوں نے آج کیے ہیں، اور دونوں نے عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو معاملات تھے ان کو کھول کے رکھ دیا۔ یہ باتیں ویسے سب کو معلوم ہے، لیکن چونکہ اب یہ باتیں اس لیے منظر عام پر آ رہی ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ آج ان کا آخری دن ہے۔ کل ان کی جو چھڑی ہے، جو طاقت کا منبع ہے، جس کے ذریعے جو فوج کا ڈنڈا ہے، وہ اب جنرل عاصم منیر کے پاس آنے والا ہے۔ آج جب ملاقات کی ہے جنرل باجوہ نے شہباز شریف سے اور صدر پاکستان عارف علوی سے، ملاقات کے دوران باجوہ صاحب سٹک کے بغیر آئے اور چشمہ اور موبائل ان کے ہمراہ تھا۔ تو ایک تیرے جانے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد، اگر آپ کو مناظر دکھا سکوں میں، میرے پروڈیوسر دکھا سکے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جب نیا آرمی چیف آ رہا ہے تو اس کو کس طرح ویلکم کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور اس سے ملنے کا انداز کیا۔ اور جب ایک شخص جو کہ 6 سال اس ملک کا آرمی چیف رہنے کے بعد جا رہا ہے تو اس کے ساتھ باڈی لینگویج کیا ہے، تو یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا لیسن ہوتا ہے کہ جانے والے کی جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا اور آنے والے کو، یعنی چڑھتے سورج کو سارے سلام کرتے ہیں۔ تو اب جنرل عاصم منیر کا اگلے 3 سال تک توتی بولنا ہے تو ان کو سب نے سلام کرنا ہے۔ کل سے ان کے ہاتھ میں باقاعدہ ڈنڈا آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ اس ڈنڈے کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو چھڑی جو ہے، تو کل عاصم منیر صاحب جو ہے پاکستان کے 17ویں آرمی چیف کا عہدہ سنبھالیں گے اور انہیں جو سٹک دی جائے گی اسے ملاقہ سٹک کہتے ہیں۔ یہ ملاقہ سٹک، اسے کمانڈ سٹک بھی کہا جاتا ہے، اور آرمی کمان کی یہ چھڑی انگریزوں کے دور سے فوجی روایات کا حصہ ہے۔ اور ملاقہ سٹک 1 سٹار یعنی بریگیڈیئر کے عہدے کے افسر کو سونپی جاتی ہے، اور یہ سٹک افسران کو پرانے افسران کی جانب سے دی جاتی ہے، یعنی جانے والا نئے آنے والے افسر کو چھڑی سونپ کر خود نئی چھڑی تھامے نئے عہدے پر ترقی کر جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آرمی چیف پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو اہمیت سٹک کی نہیں ہے، اہمیت عہدے اور اس سے منسلک ذمہ داریوں کی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو اصل اہمیت ہے وہ واقعی اس سٹک کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ڈنڈا پیر بگڑے تگڑے دیا۔ تو پاکستان کے ہر آرمی چیف کا جو پہلا ٹینور ہوتا ہے، جو 3 سال کا ہوتا ہے کم از کم، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آرمی چیف کی جو ایک شان، آن بان شان، وہ ساری سلامت رہتی ہے، اور فوج بھی بڑی انڈر کمانڈ رہتی ہے، اور روب دبدبہ پورا رہتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق سے لے کر آپ کسی بھی آرمی چیف کو دیکھ لیں، جنرل مشرف کو بھی دیکھ لیں، تو جو ان کے جو ایکچولی ان کی آرمی چیف کی جو مدت ہے اس دوران انہیں وہی عزت و تکریم ملی جو کہ ایک آرمی چیف کو ملتی ہے۔ لیکن مسئلہ اس میں شروع ہوتا ہے جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا مہم بھی چلتی ہے، ان کے اوپر کرپشن کے الزام بھی لگتے ہیں۔ تو ایسے سارے الزام جو ہے باجوہ صاحب پہ لگ چکے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے جنرل مشرف کے 3 سال تو شروع کے 3 سال ان کے بڑے زبردست تھے، اور کیانی صاحب کے بڑے زبردست تھے، لیکن کیانی صاحب کو بھی جو دوسرا 3 سال تھے ان کو وہ 3 سال مکمل کرنے مشکل ہو گئے تھے۔ اس طرح باجوہ صاحب کو بھی یہ 3 سال مکمل کرنے مشکل ہو گئے۔ تو ان دونوں کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات جو ہے 2 بڑے صحافیوں نے کیے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا ہے۔ باجوہ صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے، اور وہ خلیجی اخبار کو انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک طبقے نے فوج کو غیر سیاسی بنانے کے فیصلے کو منفی طور پہ لیا ہے۔ یعنی باجوہ صاحب نے جو کچھ دن پہلے ایک الوداعی خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج نے پچھلے سال فروری 2021 میں
خود کو سیاست سے لا تعلق کر لیا تھا، ڈسٹنس کر لیا تھا، تو اسی کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کسی اخبار کو، خلیجی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ان کے اس فیصلے کو پاکستان کے مخصوص طبقے نے، جو ظاہر پولیٹیکل طبقہ ہے، انہوں نے اس کو منفی لیا ہے۔ افواج پاکستان پروپیگنڈا جھوٹے بیانی کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر قائم رہے گی۔ تو یہ بھائیو صاحب گارنٹی دے کے جا رہے ہیں کہ جو آنے والی رجیم ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی، لیکن ہر آرمی چیف کا اپنا ایک کنڈکٹ ہوتا ہے اور اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن فوج کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے۔ میں نے کیوں آپ کو بتایا کہ عمران خان پروجیکٹ 2011 میں شروع ہوا تھا، یہ کم از کم یہ 9 سال ضرور چلتا ہے جب 3 آرمی چیف اپنی ٹینور پورا کرتے ہیں۔ بھائی صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا ہے کہ انہیں بہت باتیں سہنی پڑی، سننی پڑی، اور کچھ لوگوں نے انہیں خدف تنقید بنایا ہے، اور لیکن فوج اگر غیر سیاسی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے جو جمہوری اقدار ہے وہ پروان چڑھے گی، تو جھوٹے پروپیگنڈے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بھائی صاحب کا انٹرویو بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں انہوں نے کچھ امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ اب پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے آج اجلاس ہوئے ہیں بہت امپورٹنٹ، پی ایم ایل این کا بھی اجلاس ہوا، زمان پارک میں عمران خان صاحب نے بھی اجلاس کیا، اور یہ جو استعفے دینے کا معاملہ ہے پی ٹی آئی کے کہ وہ اسمبلیوں سے استعفے دے گی یا نہیں دے گی، اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پی ایم ایل این جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں کچھ آئینی اور قانونی مشکلات درپیش ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ چونکہ کہتے ہیں پنجاب اسمبلی کا پچھلے 4 ماہ سے اجلاس جاری ہے، تو کوئی بھی اجلاس جو کہ ان پروسیس ہو، رننگ میں ہو، اس اجلاس کے دوران کوئی بھی تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی جب سے پرویز الہی صاحب آئے ہیں پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ابھی تک اس کا کوئی اجلاس ملتوی نہیں ہوا، یعنی وہی اجلاس کنٹینیو چل رہا ہے۔ تو اب عدم اعتماد پیش اس وقت ہو سکتی ہے جب اسمبلی کا اجلاس ختم ہو جائے، تو یہ رولز آف پروسیجر کے تحت اجلاس ختم کرنے کا اختیار صرف اور صرف اسپیکر کو ہوتا ہے، اور تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے رواں سیشن کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہے جس کی وجہ سے اب دیگر آپشن پر غور بھی کیا جا رہا ہے کہ اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت جو اجلاس زمان پارک میں لاہور میں، اس میں انہیں اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے لیے جو بھی لیگل پروسیس ہے اس کے بارے میں بریف کیا گیا ہے۔ اس میں اسد عمر شاہ، محمود قریشی، فواد چودھری اور وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان بھی شریک ہوئے ہیں، اور بھی بہت سے امپورٹنٹ رہنما ہیں، اور حکومت مخالف تحریک کے لیے کچھ آپشنز پر غور کیا گیا، اور یہ بھی غور کیا گیا کہ اگر ہم اسمبلیوں سے نکلتے ہیں تو کیا ہوگا۔ تو یہ خبر میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں دے دی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے رائے عامہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اسمبلیاں توڑ دیں، کچھ کہتے ہیں استعفیٰ دے دیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں نظام کے اندر ہے کہ جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ابھی مشاورتی عمل جاری ہے، اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور ذرائع کہتے ہیں کہ یہ عمل ابھی یعنی مزید کئی روز جو ہے وہ چلے گا۔ ایک ملاقات زرداری کی ہوئی ہے ایم کیو ایم سے، وہاں بھی وہ ہے سینٹ میں جو ممکنہ تحریک عدم اعتماد ہے اس کے حوالے سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی اس کے خلاف جو عدم اعتماد ہے اس کا ٹاسک بھی زرداری صاحب کو ملا ہوا ہے، تو زرداری صاحب نے ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا، اور ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے، تو ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے، بلکہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہے کہ صادق سنجرانی کو ہٹا دیا جائے۔ اب پی ٹی آئی بھی اس معاملے میں کہہ چکی ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے، اور وہ بھی تحریک عدم اعتماد کا حصہ بن سکتی ہے، لیکن ابھی اس کا تحریک انصاف نے باقاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا کہ ان کو ہٹانے سے ان کو کوئی فائدہ ہے، نقصان ہے۔ حامد بھی نے جو کالم لکھا ہے وہ کالم میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی انہوں نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے عمران خان کے جو لانگ مارچ اس کے حوالے سے کہا کہ عمران خان بڑے دھوم دھڑکے سے جنگی ترانے بجاتے ہوئے شہباز شریف کی حکومت گرانے پنڈی آئے تھے، خیال تھا کہ وہ لاکھوں کے مجمع کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے، لیکن شہباز شریف کی حکومت گرانے کی بجائے اپنی 2 صوبائی حکومتیں گرانے کا اعلان کر کے واپس چلے گئے۔ کیا خاص صاحب کا کھیل ختم ہو چکا؟ کھیل اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے 1 سال قبل بطور وزیر اعظم اپنی مرضی کا آرمی چیف مقرر کرنے کی منصوبہ بندی کی، اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کے پیچھے ان کی جو وجوہات تھی وہ کئی تھی۔ ایک یہ تھی کہ خان صاحب فوج کو اپنے سیاسی مخالفین اور ناقص صحافیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی کبھی ان کی بات مان لی جاتی تھی، کبھی معذرت کر لی جاتی تھی۔ تو حامد بھی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس کا پتہ اس وقت چلا جب میں نے آصف علی زرداری کا انٹرویو کیا تو میرا انٹرویو چلنے سے روک دیا گیا،
اور یہ پیمرا نے آرڈر جاری نہیں کیا تھا، کسی ادارے نے نہیں کیا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ یہ حکم نامہ، یہ پابندی جو ہے دراصل خان صاحب کا فیض ہے، اور خان صاحب کا فیض بعد میں بھی جاری رہا اور 9 ماہ تک ان پر پابندی رہی۔ تو ان کا اشارہ یقینی طور پر جنرل فیض حمید کی طرف ہے، جس میں انہوں نے کئی بار ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے میرا کالم بھی بند کرا دیا گیا اور مجھے براہ راست بتایا گیا کہ یہ سب جو ہے وہ خان صاحب کا فیض تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کو بھی سمجھ آ گئی تھی، انہوں نے باجوہ صاحب سے کچھ ایسی فرمائشیں شروع کر دی تھی جس سے وہ اپنے سیاسی اور صحافتی ناقدین کو سوئے دار تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو باجوہ صاحب کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ خان صاحب اپنے ناقدین کو فوج کے ہاتھوں رسوا کر کے فوج کو بدنام کرائیں گے، خود ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر پارسا بنے رہیں گے، اور خود مجھے بھی خان صاحب کی کابینہ کے وزراء سرگوشیوں میں یہی کہتے رہے کہ آپ پر پابندی تو باجوہ صاحب نے لگوائی ہے، لیکن باجوہ صاحب اس کی تردید کرتے رہے۔ پھر حامد میر کہتے ہیں ایک دن مجھے سامنے بٹھا کر کہا گیا کہ خان صاحب کے فیض سے پاکستان میں سب کچھ بدلنے والا ہے، اپریل 2022 سے پہلے نیا آرمی چیف آئے گا، پھر قبل از وقت انتخابات ہوں گے، خان صاحب کو 2/3 اکثریت ملے گی، اور پھر پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ کم از کم 10 سال تک حکومت کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا جو اصل چیزی جو پروجیکٹ تھا عمران خان، یا عمران خان کے جو اپنے منصوبے تھے وہ اس پروجیکٹ کے سے میچ نہیں کرتے تھے۔ خان صاحب نے اپنا جو رستہ یا اپنی لائن لینتھ ہے وہ بالکل الگ کر لی تھی۔ یعنی خان صاحب نے جو جنرل آصف کی تقرری ہے وہ بادل نخواستہ قبول کیا، کیونکہ ان کی تمام چالیں الٹی پڑ گئی ہیں، اور خان صاحب نہ تو قبل از وقت انتخابات کرا سکے، نہ آرمی چیف کی تقرری رکوا سکے، اور نہ ہی اپنے لانگ مارچ کو ملتوی کرا سکے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آرمی چیف کی تقرری کو ملتوی کروا کے وہ 26 نومبر کو اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، لیکن نئی آرمی چیف کی تقرری کے بعد نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد پوری تحریک انصاف صدمے میں چلی گئی۔ اس میں بڑا لمبا کالم ہے ان کا، لیکن جو آخری ان کا پیرا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے ساتھ ایک نیا کھیل شروع ہوگا۔ باجوہ صاحب سے ساسوں کا حساب مانگنے والوں کو اب اپنا حساب دینا ہوگا، اور یہ حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد ہی نئے انتخابات ہوں گے، لیکن شاید ہم خان صاحب کے فیض سے محروم رہیں گے۔ تو یہ کالم جو ہے یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو کے اندر جو طاقتیں ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ نہیں اور پورا ادارہ نہیں، کچھ چند لوگوں کی خواہشات اور چند لوگوں کی ملی بھگت ساز باز سازش کے ذریعے جو پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کا خواب دیکھا گیا تھا طویل عرصے کے لیے، اس کی تصویر جو ہے وہ منظر کشی کی ہے حامد میر نے۔ یہ ویسے ہم بھی اپنے پروگرام میں بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن حامد میر نے آج اپنے کالم میں اس کا ذکر کر دیا، اور نثار باسی نے بھی اس پر جو ہے وہ ویلاگ کیا۔ انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح پھر نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے نام لے کر ان کو کیا، اور جنرل فیض نے جو ہے یعنی عمران خان کے ساتھ مل کر سازش کی، باقاعدہ انہوں نے اس کے الفاظ استعمال کیے۔ ابھی جنرل فیض جو ہے وہ ریٹائرڈ نہیں ہوئے، ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس کی درخواست دے دی ہے، لیکن جو میرے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ ان کو میسیج دیا گیا ہے کہ آپ عزت سے ریٹائر ہو جائیں۔ تو اس کے بعد وہ ابھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ ان کو نہ جانا پڑے، وہ رہے، لیکن ان کو پیغام مل چکا ہے تو ان کا جانا، وہ کہتے ہیں جی کا جانا ٹھہر گیا۔ تو جنرل فیض حمید جو ہے انہوں نے جانا ہی جانا ہے، اور جنرل اظہر عباس کے حوالے سے میں نے پچھلا ویلاگ کیا تھا، ان کے بارے میں بھی بہت سے صحافی اب بات کر رہے ہیں، اور وہی جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہی ان کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جنرل اظہر عباس ہیں جنہوں نے فوج کو سیاست سے نکالنے میں اور جو ہائیبرڈ جیم تھا اس کو ختم کرنے میں جو مرکزی کردار تھا انہوں نے ادا کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہ آرمی چیف بن سکے، نہ ان کو ان سے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ہے وہ ملا۔ لیکن اگر انہیں ملتا تو پھر سمجھا جاتا کہ واقعی سیاست جو ہے وہ الگ ہو گئی ہے، اور فوج الگ ہو گئی ہے، اور جمہوریت کا ایک الگ ٹریک چل پڑا ہے۔ لیکن ابھی بھی جو دو لوگ آئے ہیں وہ اپ ٹو مارک ہے، اپ ٹو میرٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فوج کے اندر کسی اچھے آدمی کے لیے گنجائش ہوتی ہے، عہدے ہوتے ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ
جنرل اظہر عباس جیسے قابل افسر کو اپنی ٹیم میں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ان کا فائدہ ہی ہوگا۔ اگر ٹیم اچھی ہوتی ہے تو کپتان کی جو ہے وہ ویلیو بن جاتی ہے، اگر ٹیم اچھی نہ ہو تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب جو 92 کا ورلڈ کپ جیتے تھے اس میں عمران خان کے علاوہ سب نے پرفارم کیا تھا، لیکن کریڈٹ کس کو ملا؟ عمران خان کو ٹیم میں سارے کھلاڑی اچھے تھے، اور وہ آج بھی مطلب پاکستان کے کرکٹ کے وہ درخشندہ ستارے ہیں، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ٹیم تھی، تو ایسی ٹیم اگر مل جائے آدمی کو تو پھر کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے چند دنوں میں جو کچھ اس ہائیبرڈ رجیم کی بیک اینڈ پہ ہوتا رہا، پردے کے پیچھے ہوتا رہا، وہ آہستہ آہستہ ریویل ہوگا۔ اب لوگوں کو جو ہے وہ زبانیں مل گئی ہے، اور یہ ایک موقع ہوتا ہے جب ایک آرمی چیف جا رہا ہے اور دوسرا آ رہا ہو، اس کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے، اس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کسی کا نہیں ہوتا، تو شاید بہت سے لوگ اس موقع کا اس کی لبرٹی بھی لیتے ہیں، اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ بات کر دیں۔ اب نئے آنے والا اگر اس پہ پابندی لگا دے یا ناراض ہو اور کوئی میسیجنگ آئے تو پھر لوگ دبک جائیں گے، اور جیسے پہلے بلوں میں دبکے ہوئے تھے، لیکن اس بات کا امکان اب ذرا کم ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔